بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ریکارڈنگ بسم اللہ کا ترجمہ اور تفسیر پہ تھا، تو آج سے انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہات سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی گردیدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، فرمانروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ اگلی آیت سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔